السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، قال تعالى: بل تبصرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. محترم ناظرین اکرام، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو اور آپ کو ایمان اور ہدایت کی نعمت سے مالا مال کیا ہے، اور یقیناً ہم کو اور آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دنیا کی زندگی مختصر سی دے رکھی ہے، اس دنیا میں آخرت کی ہمیں تیاری کرنا ہے، نہ کہ دنیا کی چمک دمک کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے۔ لہذا ابھی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بل تبصرون الحیات الدنیا، کہ تم لوگ کیسے نادان ہو، کیسے اپنا نقصان کرنے والے ہو کہ آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جہاں کی ہر نعمت جس میں ہمیشہ اللہ نے رکھی ہے، اس کو چھوڑ کر اس کو پانے کے لیے کوشش کرنے کے بجائے تم دنیا کی رنگینیوں میں اور دنیا کی مختلف قسم کی خواہشات کے پیچھے بڑے نادان ہو۔ لہذا میرے بھائیو، ہم دیکھ رہے ہیں آج اپنے معاشرے اور سماج کے اندر کہ جب کبھی یہ عیسوی سال مکمل ہوتا ہے اور ایک نیا سال عیسوی کا جب شروع ہوتا ہے، تو دنیا کی غافل قومی جن کا آخرت پر ایمان نہیں، اللہ پر ایمان نہیں، ایسی غافل قومیں اس سال کے گزرنے پر اور نئے سال کے آنے پر جشن مناتی۔ دسمبر کی آخری رات اور جنوری کی پہلی رات 12 بجے کے بعد آپ کو معلوم ہونی چاہیے، دنیا کی غافل قوم، بے مقصد قوم اور آخرت پر جن کا ایمان نہیں، ایسے لوگ یہود و نصارہ کے طور طریقے کو آپ دیکھیں کس طرح سے اپنایا جاتا ہے۔ لہذا اس رات جو اپنے آپ کو گناہوں میں مختلف طریقوں سے ملوث کرتے، میرے بھائیو، اسلام ہم کو سوچنے کا اور غور و فکر کرنے کا نقطہ نظر ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ اسلام ہم کو یہ ہمارے سامنے میسیج اور پیغام دیتا ہے کہ یہ جو ایک سال گزرا ہے، تم اپنے آپ کا صحیح معنوں میں محاسبہ کرو، اپنے آپ کا جائزہ لو کہ تمہاری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا ہے، تم موت سے قریب ہو گئے ہو، قبر سے قریب ہو گئے ہو، حشر سے قریب ہو گئے ہو، تمہاری زندگی کے اب معلوم نہیں کتنے دن اور بچے ہیں، ہماری اور آپ کی زندگی کے کتنے دن اور بچے ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی گزرے ہوئے زندگی کے بارے میں محاسبہ کرتے کہ کہاں تک، کس حد تک ہم نے دین پر عمل کیا، ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی، عبادات کی حفاظت کی، ہم نے کہاں تک سچ بولے، ہم نے کہاں تک دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کی، کہاں تک ہم نے ذمہ داریوں کو پورا کیا، کہاں تک ہم نے اس معاملے میں کما حق کہو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارا۔ اگر اس معاملے میں ہم پرفیکٹ اور صحیح ہیں تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور مزید جو ہم اس معاملے کو بہتر اور ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اور اگر اس معاملے میں ہم سے کوتاہی ہوئی، ہمارے عقائد کے اندر خرابی، عبادات کے اندر خرابی، معاملات کے اندر خرابی، حقوق کے اندر کمی، دوسروں پہ زیادتی اور ظلم کیا، ہم نے ذمہ داریاں ہم نے ادا نہیں کیے، تو ایسے معاملے میں ہم اللہ سے معافی طلب کریں، ڈریں، سہم جائیں اور محتاط ہو جائیں کہ آنے والے وقت میں یہ کمی کوتاہی ہم سے لی ہو۔ میرے بھائیو، یہ جو نئے سال کا جو جشن منایا جاتا ہے، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، آپ ذرا غور کرو، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور یوم آخرت سے غافل۔ لہذا میرے بھائیو، آپ غور کرو، وہ رات گناہوں کی رات ہے۔ یہ دسمبر کی 12 بجے کی رات جو ہوتی ہے اور جنوری کی پہلی رات جو ہوتی ہے، یاد رکھو ہر آنے والا سال، یہ سال، مہینے، وقت، ہفتے، یہ تو دنیا کا نظام ہے، دستور ہے، یہ تو گزرتے رہیں گے، یہ تو آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے۔ لہذا یہ وہ رات گناہوں کی رات ہے، معاشیت کی رات ہے، نافرمانی کی رات ہے، شراب و کباب کی رات ہے، اپنی جوانی کو برباد کرنے کی رات ہے۔ لہذا عورتوں کی فتنوں میں، لڑکیوں کے فتنوں میں، مختلف قسم کے فتنوں میں گزارنے والی وہ رات ہے جو نافرمان قسم کے لوگ ہیں وہ اس طرح کرتے۔ میرے بھائیو، ذرا سوچو اور کرو، ان راتوں میں بہت سارے حادثات ہوتے ہیں۔ اگر گناہ اور نافرمانی کرتے ہوئے اگر ہماری موت آ جائے تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ ہمارا انجام کیا ہوگا؟ لہذا
ہم اپنی آخرت کو مد نظر رکھیں، ماں باپ اور ذمہ دار اور سرپرست اپنے بچوں پہ نظر رکھیں کہ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، کس طرح کی محفلوں میں جا رہے ہیں، ان تمام چیزوں کے اوپر فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ نہیں کہتا اسکول اور کالجوں میں اور مخلوط ماحول میں رہنے والے تمام مسلمان اور تمام نوجوان اس طرح کے نہیں، الحمدللہ بہت سارے نوجوان بچے بچیاں الحمدللہ دماغ، دین اور ایمان کی حفاظت کرنے والے لوگ بھی ہیں۔ لہذا ہم اور آپ جو ہے اس سال کو جو ہے اپنی محاسبہ نفس کے ذریعے سے، محاسبہ کے ذریعے سے ہم اپنی سال کا جائزہ لینے کی کوشش کریں، وہی کامیاب ہے۔ اور میرے بھائیو، غلط قسم کی سیلیبریٹ کرنے سے، ہیپی نیو ایئر کرنے سے اور دوسری قوم اور کلچر کو اپنانے سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی قوم کی تہذیب اور کلچر کو اپناتا ہے اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو میرے بھائیو، ہمیں اپنے دین پہ، اپنے اسلام پہ، اپنے کلچر پہ فخر ہونا چاہیے۔ ہمارا جو اسلامی کیلنڈر ہے، ہمارا جو اسلامی سال ہے، قمری سال ہے، اس کے تعلق سے ہمیں معلومات ہونی چاہیے، اس کے تعلق سے اپنے بچوں کو بتانا چاہیے، اس کے پیچھے اسلام کا کتنا بڑا میسیج اور پیغام ہے، ان چیزوں کو ہم کو سمجھنا چاہیے۔ لیکن ان بیہودیت سے، لامقصدیت سے، بے مقصدیت سے، یہ تمام چیزوں سے اپنے آپ کا جائزہ لے کر، ان تمام چیزوں سے ہم کو آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم غیروں کی تہذیب اور کلچر سے بچا کر اپنی ایمان اور عقیدے کی اللہ حفاظت کر کے اللہ کو راضی کرنے والے اعمال اللہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔